نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس شخص نے اپنی دنیا کی زندگی کے ایام مکمل کر لیے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر اور برزخ میں جہاں انسان کا جسم ہو، جسم کے اجزاء ہوں، اللہ پاک انہیں روح کے تعلق کے ساتھ حیات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ملنے والی حیات حیات کلی نہیں ہوتی، حیات کامل نہیں ہوتی، حیات ظاہری نہیں ہوتی۔ روح اور جسم کے تعلق سے اگر یہ شخص مومن ہو تو ثواب کو محسوس کرتا ہے، اور اگر یہ شخص کافر ہو تو عذاب کو محسوس کرتا ہے۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے حیات پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، خواہ ان کا تعلق احناف سے ہو، شوافع سے ہو، مالکیہ سے ہو یا حنابلہ سے ہو۔ یہ چاروں مذاہب، چاروں فقہوں کے علماء مجتہدین موت کے بعد اور قیامت سے پہلے حیات پر ثواب اور عذاب پر متفق ہیں۔ اس حیات کو نام کیا دیا جائے، اس حیات کا عنوان کیا رکھا جائے، اس کے بارے میں ان حضرات کی عبارات میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، اس عقیدے کا نام کیا رکھا جائے، اس نام کے بارے میں حضرات مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے ملنے والی حیات کو حیات دنیاویہ بھی کہا جاتا ہے، حیات جسمانیہ بھی کہا جاتا ہے، حیات حسیہ بھی کہا جاتا ہے، حیات روحانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور حیات برزخیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حیات کے کئی عنوان اور نام کتب عقائد میں ہمارے اسلاف کی عبارات میں موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حیات حیات دنیاوی ہے، بعض کہتے ہیں یہ حیات حیات جسمانی ہے، بعض کہتے ہیں یہ حیات حیات روحانی ہے، بعض کہتے ہیں یہ حیات حیات حسی ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ حیات حیات برزخی ہے۔ یہ سارے کے سارے صرف نام کا اختلاف ہے، عقیدے کا اتفاق ہے۔ عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، عقیدہ ایک ہی ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے روح اور جسم دونوں کو حیات ملتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ حیات حیات دنیاویہ یا جسمانیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم دنیا میں تھا اسی جسم کو حیات ملتی ہے۔ دنیاویہ اور جسمانیہ کا مطلب یہ نہیں جیسے دنیا میں حیات نظر آتی تھی ویسے قبر میں ہوتی ہے، جیسے دنیا میں تصرف کرتا تھا ویسے قبر میں کرتا ہے، جیسے اختیارات دنیا میں تھے ویسے قبر میں ہے۔ دنیاویہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ دنیاویہ کا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا والا جسم جس نے دین کے لیے مشکلات برداشت کی، سردی اور گرمی کو برداشت کیا، مشکلات کا سامنا کیا، اللہ پاک اسی جسم کو حیات عطا فرماتے ہیں۔ حیات حسیہ کا مطلب یہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کی روح پر جتنے بھی احوال آتے ہیں یہ جسم اس کو محسوس کرتا ہے، یہ بے حس نہیں ہوتا، کل جماد نہیں ہوتا، پتھر نہیں ہوتا کہ اسے کسی چیز کا ادراک اور احساس بھی نہ ہو۔ حسیہ کا معنی یہ ہے کہ جسم کو پتہ چلتا ہے کہ میری روح کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آتے ہیں۔ اس حیات کو حیات روحانیہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دنیا نہیں ہے، اب عالم بدل چکا ہے، اب احوال جسم پر نہیں آئیں گے، اب احوال روح پر آئیں گے، روح کے واسطے سے جسم پر آئیں گے۔ جس طرح دنیا والی حیات کو اگر حیات جسمانیہ کہا جائے تو اس سے روح کی نفی نہیں ہوتی،
اس حیات کو جسمانیہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ احوال اصالتاً جسم پر آ رہے ہیں، باقی روح کو بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ موت کے بعد اس معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ اس حیات کو حیات روحانیہ کہنے کا مطلب یہ ہے اب احوال اصالتاً روح پر آ رہے ہیں اور روح کے واسطے سے جسم پر آ رہے ہیں۔ اور اس حیات کو حیات برزخیہ کہنے کا مطلب یہ ہے اب یہ زندگی دنیا میں نہیں ہے، اب یہ زندگی عالم برزخ میں ہے، اب اس کا جہان بدل چکا ہے، اس کے جو معاملات تھے وہ سارے کے سارے تبدیل ہو چکے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں دنیاویہ جسمانیہ، مطلب یہ کہ دنیا والا جسم زندہ۔ جو کہتے ہیں حسیہ، مطلب یہ ہے کہ دنیا والا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ جو کہتے ہیں روحانیہ، مطلب یہ ہے کہ احوال اصالتاً روح پر، روح کے واسطے سے جسم پر۔ جو کہتے ہیں برزخیہ، مطلب یہ ہے کہ یہ حیات عالم برزخ میں ہے، یہ حیات عالم دنیا میں نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو ہمارے حضرات کی عبارات میں جو بظاہر ٹکراؤ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی دیکھیے، آپ کہتے ہیں حیات دنیاویہ، فلاں تو کہہ رہے برزخیہ، آپ کہتے ہیں جسمانیہ، فلاں تو کہتے ہیں روحانیہ۔ اب وہ کہتے ہیں بھی ہم ہیں حیات برزخی کے قیل، تم ہو حیات دنیاویہ کے قیل۔ اب فلاں نے کہا برزخیہ، فلاں نے کہا برزخیہ، فلاں نے کہا برزخیہ۔ ہم کہتے ہیں جو فلاں برزخیہ کہہ رہا ہے یہ تو دیکھو کہ وہ اس جسم کی حیات مانتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے برزخیہ کہا ہے یہ تو دیکھو کہ دنیا والے جسم کے ثواب اور عذاب کو مانتا ہے یا نہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حیات برزخیہ وہ عند القبر صلاۃ و سلام کے سما کو مان رہا ہے یا نہیں۔ ہمارے حضرات میں سے جس نے یہ کہا کہ یہ حیات برزخیہ ہے وہ قبر کی حیات کے بھی قائل ہیں، اس جسم کے ثواب اور عذاب کے بھی قائل ہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پڑھے جانے والے صلاۃ و سلام کے سما کے بھی قائل ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ برزخی کا تم نے ان سے لیا اور معنی اپنی طرف سے لے رہے ہو۔ برزخی کا لفظ ان سے لیا، اسے فٹ اپنے عقیدے پر کر رہے ہو۔ ہم سے پوچھیں گے بھی یہ بتاؤ تم حیات دنیاویہ مانتے ہو یا برزخیہ؟ ہم کہتے ہیں دنیاویہ اور برزخیہ میں کوئی تعارض ہی نہیں ہے، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ دنیاویہ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والا جسم، برزخیہ کا معنی یہ ہے کہ عالم برزخ میں۔ اس پر کئی عبارتیں وہ ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، میں انفرادی عبارات کی بجائے ایک اتفاقی عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ دنیاویہ اور برزخیہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے جب ہمارے اکابرین پر گستاخ ہونے کا الزام لگایا تو زبدۃ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء عرب کے سوالوں کے جواب میں ایک کتاب مرتب فرمائی جسے المہند علی المفند کہا جاتا ہے۔ اس کتاب پر اس وقت کے جتنے اکابر علماء دیوبند تھے ان کے تصدیقی دستخط موجود ہیں۔ پھر یہ پاکستان بنا، پاکستان میں کتاب پہنچی، حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کچھ اضافہ جات کیے اردو زبان میں جسے نام دیا عقائد علماء دیوبند کا۔ اس پر اس وقت کے پاکستان کے جتنے بڑے بڑے مشائخ تھے ان کے تصدیقی دستخط موجود ہیں۔ گویا کہ ہندوستان اور پاکستان کے کبار علماء کے اس پر تصدیقات موجود ہیں۔ اس میں پانچواں سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر کی حیات مانتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اندنا و اند مشائخنا حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاویۃ من غیر تکلیف۔ ہمارا عقیدہ، ہمارے اکابرین کا عقیدہ، حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات حیات دنیاویہ ہے، من غیر تکلیف، ہاں آپ مکلف نہیں ہیں۔ دنیاوی زندگی کا معنی یہ نہیں کہ جیسے دنیا میں ویسے قبر میں، حیاتہ دنیاویۃ من غیر تکلیف۔ آگے چلتے چلتے مزید فرماتے لا برزخیۃ،
ہم حضور کی حیات حیات دنیاویہ مانتے ہیں، ایسی برزخیہ نہیں مانتے۔ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس۔ اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے یا غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ المہند میں لکھا ہے دنیاویۃ لا برزخیۃ، دنیاویۃ لا برزخیۃ، دنیاویۃ لا برزخیۃ۔ المہند والے کہتے ہیں حیات دنیاویہ ہے، برزخیہ نہیں ہے۔ لا برزخیۃ کہہ کر حضرت سہارنپوری حیات برزخیہ کی نفی نہیں کر رہے، بلکہ اس برزخی کی نفی کر رہے ہیں جو تمام انسانوں کو حاصل ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیے، لا برزخیۃ کہہ کر حضرت سہارنپوری حضور کی حیات برزخیہ کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ نبی اور امتی کی حیات میں فرق بیان کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسی حیات عام مومنین کو حاصل ہوتی ہے، حضور کی حیات وہ برزخیہ نہیں ہے۔ حضرت سہارنپوری حیات دنیاویۃ کہہ کر برزخیہ کا انکار نہیں کر رہے۔ لا برزخیۃ کے بعد فرماتے کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، حضور کی حیات دنیاویہ ہے، آپ مکلف نہیں ہیں۔ ہاں، آپ کی یہ حیات ایسی برزخیہ نہیں ہے جو عام انسانوں کو بلکہ تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ آگے حضرت نے کچھ عبارات نقل کی، چلتے چلتے فرماتے فثبت بہذا ان حیاتہ دنیاویۃ برزخیۃ، فثبت بہذا ان حیاتہ دنیاویۃ برزخیۃ۔ فرماتے اس تفصیل سے معلوم ہوا حضور کی حیات دنیاویہ بھی ہے، آپ کی حیات برزخیہ بھی ہے۔ برزخیہ کیوں ہے؟ فرماتے لکونہا فی عالم البرزخی، اس لیے کہ اب حضور کی حیات عالم دنیا میں نہیں ہے، آپ کی حیات عالم برزخ میں ہے۔ حضرت دنیاویتن بھی فرما رہے ہیں، برزخیتن بھی کہہ رہے ہیں۔ آدھی عبارت پہ بات کرنا، آدھی پہ ہاتھ رکھنا، یہ علماء اہل اسلام کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان علماء کا کام نہیں ہے کہ آدھی بات کریں اور آدھی پر ہاتھ رکھیں، یہ کسی اور کا کام ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیاویۃ من غیر تکلیف، حضور کی یہ حیات حیات دنیاویہ ہے کہاں پہ؟ فی قبرہ شریف، قبر اطہر میں، لیکن من غیر تکلیف، اللہ کے نبی کی وہ حیات ایسی ہے جو تکلیفی نہیں ہے، تلذذی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال ہیں ان کا تعلق تکلیف کے ساتھ، مکلف ہونے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق لذت کے ساتھ ہے۔ فرماتے فثبت بہذا ان حیاتہ دنیاویۃ برزخیۃ لکونہا فی عالم البرزخی، آپ کی یہ حیات حیات برزخیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور کی حیات دنیا میں نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ عالم برزخ میں۔ تو دنیاویہ اور برزخیہ میں، روحانیہ اور برزخیہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں علماء کے لیے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ برزخیہ یہ حیات کی نوع اور قسم ہے۔ لکونہا فی عالم البرزخ کا جملہ بتا رہا ہے کہ برزخیہ یہ حیات کی نوع اور قسم نہیں، حیات کے لیے ظرف ہے۔ یہ حیات کی نوع نہیں ہے، حیات کے لیے ظرف ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اس وقت آپ دنیا میں ہیں یا مسجد میں؟ جی، آپ کی حیات اس وقت دنیا میں ہے یا مسجد میں؟ جی، آپ کہیں گے مولانا صاحب حیات دنیاویہ یہ ہمارا زمان ہے، فی المسجد یہ ہمارا مکان ہے۔ زمان کا تعارض زمان سے ہوتا ہے، مکان کا تعارض مکان سے ہوتا ہے۔ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تناقض کے لیے کتنے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پلے کا آدمی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو لائے وہ ہم سے بات کریں، فلاں کو لاؤ وہ ہم سے بات کریں، فلاں کو لاؤ ہم سے بات کریں۔ تمہاری علمی سطح یہ ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ زمان کا تعارض زمان سے ہوتا ہے، مکان کا تعارض مکان سے ہوتا ہے۔ دنیاویہ اور برزخیہ میں کون سا ٹکراؤ ہے؟ قبر اور برزخ میں کون سا ٹکراؤ ہے؟ جیسے ایک بندہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس وقت دن میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں؟ آپ کہیں گے یہ پوچھیں دن میں ہیں یا رات میں، مسجد میں ہیں یا حال میں؟ یہ سوال تو بنتا ہے، حال میں ہے یا مسجد میں؟ بات سمجھ آئے گی، مکان کا تعارض مکان سے ہے۔ آپ یہ پوچھیں کہ حضور کی یہ حیات دنیا میں ہے یا برزخ میں؟ اب ہم کہیں گے برزخ میں۔ یہ حیات جسمانی ہے یا برزخیہ؟ دنیاویہ ہے یا برزخیہ؟ بابا برزخیہ یہ حیات کی نوع نہیں ہے، حیات کی قسم نہیں ہے۔ برزخیہ یہ حیات کے لیے ظرف ہے۔ موت کے بعد جب انسان کو حیات ملتی ہے، جسمانیہ کا معنی
یہ انسان کا جسم زندہ، اور قبر کا معنی یہ قبر اس کے لیے مکان ہے، برزخیہ کا معنی یہ اب اس کے لیے زمان ہے۔ تو ہمارے ہاں موت کے بعد یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیاویہ، فلاں کہتے ہیں برزخیہ، ہم کہتے ہیں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی دستاویز میں فرما رہے ہیں، جس پہ اس وقت کے اکابر علماء دیوبند کے تصدیقی دستخط موجود ہیں، جنہوں نے اسلام کی اور دین کی صحیح صورت ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں فثبت بہذا ان حیاتہ دنیاویۃ برزخیۃ لکونہا فی عالم البرزخی، اس حیات کو برزخیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہ حیات عالم برزخ میں ہے۔ تو برزخیہ اور جسمانیہ میں، قبر اور برزخ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ موت کے بعد ایک انسان کا مکان ہے، ایک انسان کا زمان ہے۔ یہ برزخ انسان کے لیے ظرف زمان بنتا ہے، اور یاد رکھنا زمان کی تبدیلی کے لیے مکان کی تبدیلی شرط نہیں ہے، زمان کی تبدیلی کے لیے مکان کی تبدیلی شرط نہیں۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، دن میں بیٹھے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، جو ہی سورج غروب ہوگا آپ کا مکان نہیں بدلا، زمانہ بدل گیا ہے۔ اسی طرح جب ایک انسان دنیا میں ہو، وہ دنیا میں بھی ہے اور اس کی دنیا والی حیات بھی ہے، جسم بھی ہے۔ جو ہی اس کے جسم سے اس کی روح نکلے گی، اب اگرچہ اس کا مکان تبدیل نہیں ہوا لیکن زمانہ تبدیل ہو گیا، اب یہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو پہلی بات آج کے درس کی یہ سمجھیے کہ اس حیات کو نام کیا دیا جائے۔ آپ کا جی چاہے تو اسے حیات دنیاویہ کا نام دیں، آپ کا جی چاہے تو اسے حیات جسمانیہ کا نام دیں، آپ کا جی چاہے تو اسے حیات حسیہ کا نام دیں، آپ کا جی چاہے تو اسے روحانیہ کا نام دیں، آپ کا جی چاہے تو اسے برزخیہ کا نام دیں۔ لیکن برزخیہ کا معنی یہ کہ موت کے بعد یہ حیات عالم برزخ میں ہے۔ اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ موت کے بعد یہی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے، آپ تسبیح لے کر صبح سے لے کر شام تک برزخیہ 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 کہتے رہیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ اور اگر برزخیہ کا معنی یہ ہے کہ برزخ نام ہے پردے کا، اور یہاں اس کا معنی یہ ہے الحاجز ما بین الروح والجسد، اب اس کا مطلب یہ کہ روح اور جسم کا تعلق موجود ہے۔ اب اگر تسبیح کا ایک دانہ بھی ڈالنا چاہو گے تو ہم آپ کو ایک مرتبہ کہنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہ پوچھیں گے کہ برزخی کا مطلب کیا ہے؟ برزخی کا مطلب عالم برزخ میں، جیسے حضرت سہارنپوری نے لکھا، آپ 100 بار کہیں، 1000 بار کہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر برزخی کا معنی یہ ہے کہ دنیا والا جسم زندہ نہیں، روح اور جسم کا تعلق نہیں، آپ اٹھائیں تفاسیر، اٹھائیں لغت کی کتابیں۔ 1957 سے پہلے تک برزخ کہا جاتا تھا الحاجز ما بین الدنیا والآخرہ۔ برزخ کہا جاتا ہے اس زمان اور مکان کو جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہو۔ یہ بندہ دنیا میں بھی نہیں ہے، آخرت میں بھی نہیں ہے، درمیان کی جو جگہ اور زمان ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ 1957 کے بعد اس کا ترجمہ کیا گیا الحاجز ما بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان پردہ آ جائے، ان کا آپس میں تعلق منقطع ہو جائے۔ 1957 سے پہلے یہ معنی کسی نے بیان نہیں کیا۔ تو برزخیہ آپ کہیں، بڑے شوق سے کہیں، لیکن یہ بتانے کے بعد کہ آپ کے ہاں برزخیہ کا معنی یہ ہے۔ اب آپ جتنے بھی حوالہ جات پیش کریں گے، فلاں کہتے ہیں برزخیہ، فلاں کہتے ہیں برزخیہ، فلاں کہتے ہیں برزخیہ، ہم برزخیہ کا نام لے کر تمہارے عقیدے کو نہیں چلنے دیں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے ربوہ کا نام قرآن سے لیا، فٹ اپنے شہر پہ کیا، ہم نے اسے نہیں چلنے دیا۔ بعض لوگوں نے پوری امت مسلمہ کی تکفیر کرنے کے لیے مسلمین کا لفظ قرآن سے لیا اور یہ کہا کہ اس سے مراد ہم ہیں۔ ہم نے کہا نانا ہوا سماکم المسلمین، بات ٹھیک ہے لیکن مستحق تم نہیں ہو۔ قرآن کریم کی آیت کو پڑھنا اور اس کا غلط مفہوم بیان کرنا، یہ تو حضرت علی کے دور میں بھی تھا، ان الحکم الا للہ۔ آپ فرماتے تھے کہ بات ٹھیک ہے لیکن مقصد ٹھیک نہیں ہے، بات ٹھیک ہے لیکن تمہاری مراد ٹھیک نہیں ہے۔ تو برزخیہ کا لفظ آپ لیں، بڑے شوق سے لیں، لیکن یہ دیکھ کر کہ جو ہمارے اسلاف میں سے برزخیہ کہتا ہے وہ دنیا والے جسم کی حیات مانتا ہے یا نہیں۔ اگر ایک بندہ برزخیہ بھی کہہ رہے، یاد روح کا بھی قیل ہے، برزخیہ بھی کہہ رہے، دنیا والے جسم کے ثواب اور عذاب کا بھی قیل ہے، برزخیہ بھی کہہ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سما عند القبر کا، عند القبر صلاۃ و سلام کے سما کا بھی قیل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا برزخیہ اور ہے، آپ کا برزخیہ اور ہے۔ برزخیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعیم، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ میری بات مانا کرو،
قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لوگوں نے کہا ظالم تیرے بارے میں کیسے پوچھا جائے گا؟ اس نے کہا قرآن کریم میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ استدلال تو وہ بھی کر رہے، تو نعیم ٹھیک ہے، آیت ٹھیک ہے، لیکن مراد تو نہیں ہے۔ اسی طرح برزخیہ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ نہیں ہوتا جو آپ لیتے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مرزائی سے کہا کہ جس مرزا کی تم بات مانتے ہو اس میں تو کوئی نبوت والی بات ہی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے نہیں ہے؟ ان کا تذکرہ تو قرآن کریم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم تو غلام احمد کو مانتے ہو، احمد کو تو نہیں مانتے۔ کہنے نہیں، اصل تو احمد ہے، غلام تو ویسے لگا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ مرزا نبی بن ہی نہیں سکتا، یہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ فرماتا نبی میں بناتا ہوں، میں نے اس کو بنایا نہیں ہے، یہ کیسے بن گیا ہے؟ انہوں نے کہا شاہ جی نبی تو اللہ بناتے ہیں، اللہ بناتے ہیں، آپ تو عطا اللہ ہے۔ فرمایا کہ اصل تو اللہ عطا تو ویسے لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر عطا آپ نہیں مانتے تو پھر ہم غلام کیوں مان لیں؟ اگر احمد سے مراد تمہارا مرزا ہے، غلام ویسے لگا ہے، تو یہ اصل یہاں اللہ ہے، عطا ویسے لگا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہاری بات درست نہیں ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ صرف خطیب نہیں تھے، ظریف الطبع بھی تھے۔ بڑی مشکل سے مشکل بات کو ہنستے مسکراتے ہوئے سمجھا دیتے تھے۔ ایک جگہ پہ بیان کے لیے تشریف لے گئے تو علاقہ اہل بدعت کا تھا، ان کو پتہ چلا کہ دیوبندی مولوی آ رہے، تو جو بندہ بھی ملتا نا، شاہ جی جا رہے ہیں اڈے سے بیان کرنے کے لیے، جو بھی ملتا یا رسول اللہ ہوتے نا، بعض لوگوں کو کوئی یا علی مدد کے نعرے لگے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چڑھتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ شاہ جی نے ایک کو سنا، دو کو سنا، تین کو سنا، آگے چار پانچ اکٹھے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا بھی بات سنو، لگتا ہے یہ علاقے والے بھول چکے ہیں، یہ علاقے والے بھول چکے ہیں۔ پہلے بھی بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، آپ نے بھی کی ہے، جا کر علاقے والوں کو سمجھاؤ کہ میں رسول اللہ نہیں ہوں، عطا اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں نا، میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں عطا اللہ ہوں۔ میں تو یہاں یہی بتانے آیا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی رسول نہیں، تو مجھے کہتے ہو یا رسول اللہ، میں رسول اللہ نہیں ہوں، میں عطا اللہ ہوں۔ تو اس حیات کو نام کیا دیا جائے؟ اسے حیات دنیاویہ بھی کہہ سکتے ہیں، حیات برزخیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حیات حسیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حیات جسمانیہ بھی کہہ سکتے ہیں، حیات روحانیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا والا جسم بھی زندہ، روح بھی زندہ۔ حیات دنیا میں نہیں، اب برزخ میں ہے۔ اصل جسم نہیں، اصل کیا ہے؟ اب روح ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ یہ حیات حاصل کہاں پہ ہوتی ہے؟ موت کے بعد قیامت سے پہلے یہ حیات کس چیز کو حاصل ہوتی ہے اور کہاں پر حاصل ہوتی ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے موت کے بعد قیامت سے پہلے ملنے والی یہ حیات روح اور جسم دونوں کو ملتی ہے، قبر اور برزخ میں ملتی ہے۔ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے ملنے والی یہ حیات روح اور جسم دونوں کو ملتی ہے، قبر اور برزخ میں ملتی ہے۔ جس جگہ پر انسان کا جسم ہوگا یا جسم کے اجزاء ہوں گے اسے کہتے ہیں قبر۔ جو ہی انسان کا زمانہ بدلے گا اسے کہتے ہیں برزخ۔ موت کے بعد ملنے والی حیات قبر اور برزخ میں ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں کو ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم حدیث مبارک عذاب قبر کی بات کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین عذاب قبر کی بات کرتے ہیں، اور عذاب کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ زندہ آدمی کو تکلیف دینا، زندہ آدمی کو تکلیف دینا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پہلا رکوع ختم ہو رہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ جلالین اٹھیں، جلالین پہ جو حاشیہ ہے، حاشیہ جمل، وہ اٹھیں۔ وہ فرماتے ہیں عذاب کسے کہتے ہیں؟ ایصال العلم الی حی ہوانا وذلا، ایصال العلم الی حی ہوانا وذلا۔ عذاب کہتے ہیں زندہ آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے تکلیف دینا۔ عذاب کہتے ہیں زندہ آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، مشقت دینے کے لیے تکلیف دینا، اسے عذاب کہتے ہیں۔ اگر آپ عذاب مانیں گے تو حیات از خود ماننی پڑے گی، اس لیے کہ عذاب ہوتا ہی کس کو ہے؟ زندہ آدمی کو۔ اگر عذاب قبر مانیں گے تو حیات فی القبر از خود ماننی پڑے گی، عذاب میت مانیں گے تو حیات از خود ماننی پڑے گی۔
یہ جو عذاب ہے نا، عذاب اسے حیات لازم ہے، عذاب ہوگا تو حیات ضرور ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ عذاب تو ہو لیکن حیات نہ ہو۔ آپ نے ہدایہ میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اگر فلاں بندے کو مارا تو میرا غلام آزاد، اگر میں نے اس کے ساتھ بات کی تو میرا غلام آزاد، اب وہ بندہ مر گیا، موت کے بعد جا کر اسے لاٹھی سے مارتا ہے یا اس کے ساتھ کلام کرتا ہے تو یہ حالف ہانس نہیں ہوگا، یہ ہانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس مارنے سے مراد وہ مارنا ہے جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو۔ اب اس کے مارنے سے اسے تکلیف نہیں ہو رہی، جب تکلیف نہیں ہو رہی تو اس کا معنی یہ کہ یہ ہانس بھی نہیں ہوگا۔ کلام سے مراد ایسا کلام کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ بات کو سمجھے، اب موت کی وجہ سے فہم ہو چکا ہے، ختم، جب بات نہیں پئی جا رہی تو اب یہ ہانس بھی۔ اس پر سوال ہوا کہ آپ تو کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے، آپ کا تو عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کو مارنے سے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو پھر قبر میں مارنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب اسے احساس ہی نہیں ہو رہا، تکلیف ہی نہیں ہو رہی تو مارتے کیوں ہیں؟ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَذَّبُ فِي الْقُبُورِ تُوزَوْ فِيهِ الْحَيَاةِ، جس بندے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اسے فرشتے مارتے بعد میں ہیں، حیات پہلے دیتے ہیں، پہلے اس کی روح اور جسم کا تعلق جوڑتے ہیں، اس کے بعد ڈنڈے مارتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب کو حیات لازم ہے، عذاب ہوگا تو حیات ضرور ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ عذاب ہو مگر حیات نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذاب کی تعریف ہی یہ ہے ایصال العلم الی حی ہوانا وذلا، زندہ آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے، زندہ آدمی کو مشقت میں مبتلا کرنے کے لیے عذاب دینا، تکلیف دینا، اسے عذاب کہا جاتا ہے۔ جو عذاب مانے گا وہ حیات بھی مانے گا، اور جو بندہ حیات نہیں مانتا وہ 100 بار بھی کہے نا میں عذاب قبر مانتا ہوں، ہم کہتے ہیں جب حیات نہیں ہے تو عذاب کس چیز کو ہو رہا ہے؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر کے قائل ہیں، جب عذاب قبر کے قائل ہیں تو پھر حیات کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ حیات عذاب کے لیے تو حیات کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں موت کے بعد قیامت سے پہلے ملنے والی حیات، روح اور جسم، اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں، اور یہ ملتی کہاں پر ہے؟ قبر اور برزخ میں۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ مقر المیت، جس جگہ پر انسان کی میت ہوگی یا میت کے اجزاء ہوں گے اسے قبر کہتے ہیں۔ قبر مقر روح کو نہیں کہتے، یاد رکھنا، قبر مقر الجسد کو کہتے ہیں۔ روح جہاں پر ہو اسے قبر نہیں کہا جاتا، قبر اسے کہتے ہیں جہاں پر انسان کا جسم ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اللہ فرماتے ہیں محبوب آج کے بعد ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ کون سی؟ جس پر ان کے جس میں مدفون ہے یا سجین؟ جی جس میں مدفون ہے۔ اللہ مقر المیت کو کیا فرما رہے ہیں؟ قبر فرما رہے ہیں۔ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، کون سے؟ یہ دنیا والے گڑھے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو مشرکین فخر کرتے تھے اور قبرستان پہنچتے تھے، کون سی قبریں ہوتی تھی؟ سجین والی، یہ دنیا والی۔ قرآن کریم مقر المیت کو کیا کہہ رہے؟ قبر کہہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قبر اسی کو فرماتے ہیں۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ سجدے کہاں کرتے تھے؟ علیین میں جا کے۔ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا قبر پہ چل رہے ہیں، آپ نے فرمایا انزل عن القبر، بابا قبر سے نیچے اتر جاؤ۔ یہ کون سی قبر پہ چل رہے تھے؟ حضور بھی مقر المیت کو کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی قبر مقر المیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں ہے، مسند امام اعظم میں ہے، جب سفر پہ جاتے پہلے مسجد میں پہنچتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، ثم اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی کے روضے پہ جاتے، قبر پہ جاتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابتاہ، حضور کو سلام کرتے، حضرت صدیق کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے۔ اتا قبر النبی، کون سی؟ جی یہ دنیا والی۔ اسی طرح ہمارے اکابرین، اکابر علماء دیوبند، وہ بھی قبر اسی گڑھے کو سمجھتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ
امداد الفتاوا کی 4 جلد صفحہ 4 6 7 467 پر موجود ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کو جلایا گیا، اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا گیا، اب اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے، پانی کے اندر مل گئے، اسے تو یہ گڑھا نہیں ملا، کیا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے عذاب ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ جلانے سے اجزاء ختم نہیں ہوتے، جلانے سے اجزاء کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس کو گڑھا نہیں ملا، حضرت تھانوی کا جملہ ذہن میں رکھنا، فرماتے ہیں حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے۔ قبر کہتے ہی اس جگہ کو ہیں جہاں پر انسان کا جسم یا جسم کے اجزاء موجود ہوں۔ کہتے ہیں حضرت تھانوی فرماتے ہیں قبر یہ نہیں ہے، حضرت تو فرما رہے ہیں حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے۔ باقی حضرت تھانوی نے کیا بات کی ہے اسے بھی غلط رنگ دیا جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی ایک امتیازی شان ہے، ہمارے اکابرین کا ایک امتیازی وصف ہے، ہمارے اکابرین امت کو صحیح عقیدہ دیتے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی بدبخت اس عقیدے پر سوال کرے، ہمارے حضرات عقیدہ نہیں بدلتے، اس عقیدے کی تعبیر ایسی بیان کرتے ہیں کہ ہونے والے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ عقیدہ نہیں بدلتے، سوالات اور شبہات سے تنگ آ کر نظریہ نہیں بدلتے، اس کی تعبیر ایسی اختیار فرماتے ہیں کہ شبہات ختم ہو جاتے ہیں، عقیدہ بچ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک مسئلہ اٹھا۔ آپ کہتے ہیں عذاب قبر، آپ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں انسان کو دفنایا جائے تو اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، جس بندے کو یہ قبر نہیں ملی اسے عذاب نہیں ہوگا۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ عقیدے کا انکار کر دیا جاتا، ہمارے حضرات نے عقیدے کا انکار نہیں کیا، انہوں نے قبر کا مفہوم ایسا بیان فرمایا کہ جس کی وجہ سے عقیدہ بھی بچ گیا، سوال بھی ختم ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا بابا قبر صرف اس گڑھے کو نہیں کہتے، قبر صرف اس گڑھے کو نہیں کہتے، قبر کہتے ہیں برزخ کو، قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں، قبر کس کا نام ہے؟ اب کسی بندے کو جلایا گیا، اس کی راکھ کو بہایا گیا، یہ گڑھے سے تو بچ گیا، برزخ سے بچا ہے؟ تو عذاب قبر کا معنی ہی کیا ہے؟ عذاب برزخ۔ کیوں؟ اب یہ عذاب اس دنیا میں نہیں ہونا، کہاں پر ہونا ہے؟ لکونہا فی عالم البرزخ، اب عالم برزخ میں ہونا ہے۔ تو ہمارے حضرات نے قبر کا یہ مفہوم بیان کر کے قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کی ہے، قبر کا انکار نہیں کیا، اس دنیا والے گڑھے کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس قبر میں حیات کے قائل ہیں، ثواب و عذاب کے قائل ہیں، اس جسم کی جزا اور سزا کے قائل ہیں، اور اگر قبر میں اللہ کے نبی ہوں تو اندر قبر صلاۃ و سلام کے سما کے بھی قائل ہیں۔ پھر حضرت کا یہ فرمانا کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں، یہ صرف کیا بتا رہے کہ یہ گڑھا اس میں شامل نہیں؟ جی صرف، یہ صرف کا لفظ آپ کو کیا بتا رہے کہ یہ گڑھا اس میں شامل نہیں؟ یہ بھی شامل ہے، لیکن اس کے مفہوم میں کیا ہے؟ وسعت ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، وہ ہے نقل کفر کفر نباشت تو نقل کذب کذب نباشت۔ ایک بندہ آ کر یہ کہے کہ ماشاءاللہ آپ کا جو دورہ تحقیق المسائل چل رہا ہے اس میں پڑھنے والے طلباء تو بہت اچھے ہیں، یہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور اشراق سے پہلے ایک بھی مسجد سے باہر نہیں جاتا۔ تو ہم کہتے ہیں ان کی صرف یہ خوبی نہیں ہے، ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تہجد پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف یہ کام نہیں کرتے یہ بھی کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ تلاوت کی نفی ہوگی؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کرتے بلکہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ بابا یہ صرف کا لفظ بتاتے کہ یہ بھی ہے لیکن مفہوم میں وسعت ہے۔ ہمارے حضرات نے یہ فرما کر کہ قبر صرف اس گڑھے کا نام نہیں بلکہ قبر کے مفہوم میں برزخ بھی شامل اور داخل ہے، انہوں نے قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کی، تم نے سمجھا کہ شاید اس گڑھے کو قبر ہی نہیں مانتے۔ نہیں مانتے تو پھر جزا اور سزا کس کو مان رہے ہیں؟ پھر سما عند القبر صلاۃ والسلام کے سما کے کیوں قائل ہیں؟ تو ہمارے حضرات قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔ اچھا قرآن کریم بھی کہتے ہیں قبر یہ ہے، حضور بھی فرماتے ہیں قبر یہ ہے، صحابہ بھی فرماتے ہیں قبر یہ ہے، اہل لغت بھی فرماتے ہیں قبر یہ ہے، ہمارے اسلاف بھی فرماتے ہیں قبر یہ ہے، اکابرین امت بھی فرماتے ہیں قبر یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر یہ نہیں ہے، قبر نام ہے مقر روح کا،
یا دوسرے لفظوں میں قبر نام ہے علیین یا سجین کا۔ آج کل ایک نئی منطق چلی گئی ہے جو آج کی نہیں ہے، مولانا محمد حسین نیلوی صاحب نے ندائے حق میں لکھی ہے یہی بات، اپنی دیگر کتب میں بھی اس بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قبر کی دو قسمیں ہیں، اگر کسی چیز کی فعل کی نسبت ہوگی انسانوں کی طرف تو قبر کہیں گے دنیا والے گڑھے کو، اور اگر فعل کی نسبت ہوگی اللہ یا ملائکہ کی طرف تو پھر قبر کہیں گے علیین یا سجین کو۔ اگر فعل منسوب ہوگا انسانوں کی طرف تو کیا کہیں گے؟ قبر، یہ گڑھا، اور اگر فعل کی نسبت ہے اللہ یا ملائکہ کی طرف پھر قبر کیا ہوگی؟ ایک بندے کو آپ نے دیکھا صبح صبح آ رہے، کدھر گئے تھے؟ والد صاحب کی قبر پہ، اب مراد کیا ہوگی؟ یہ کہا۔ ایک بندے کو آپ نے دیکھا اس نے بیلچا کندھے پہ اٹھائے وہ آ رہے، کہاں گئے تھے؟ قبر کھودنے۔ کون سی؟ یہ قبر۔ مٹی ٹھیک کرنے گیا تھا، والد صاحب کی قبر کی مٹی گر گئی تھی اسے درست کرنے گیا تھا۔ اب منسوب فعل کس کی طرف ہے؟ بندوں کی طرف، تو قبر کیا ہوگی؟ دنیا والا گڑھا۔ موت کے بعد ثواب و عذاب ہوتا ہے، کون دیتے ہیں؟ اللہ یا ملائکہ۔ اب قبر کون سی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں اس فرق پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یہ جو آپ نے فرق بیان کیا اس پر قرآن کی آیت کیا ہے؟ آپ جو ہمیں کہتے ہو قرآن پیش کرو قرآن پیش کرو، تو اب آپ بتائیں کہ قبر اگر منسوب الی العبد ہوگی تو یہ گڑھا، منسوب الی اللہ او الملائکہ ہوگی تو پھر روح علیین یا سجین ہوگی، اس پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ یا قرآن کا حکم صرف ہمارے لیے ہے؟ اس پر فرق پر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ ان کے پاس قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ فعل ہے، منسوب الی اللہ ہے، قبر اسی کو کہا جا رہا ہے، ان اللہ یبعث من فی القبور، قیامت کا دن ہوگا اللہ قبر والوں کو اٹھائیں گے۔ کون اٹھائے گا؟ اللہ۔ اور قبر کس کو کہا جا رہا ہے؟ دنیا والے گڑھے کو۔ تو یہ فرق بیان کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ثواب و عذاب قبر مانیں گے تو اسی گڑھے میں ماننا پڑے گا، جسم کو اس کے اندر کیا ماننا پڑے گا؟ شریک ماننا پڑے گا۔ مولانا محمد حسین نیلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ندائے حق، جس کے ارد گرد پوری اشاعت گھومتی ہے، پوری اشاعت ان کی تقریریں تحریریں ندائے حق کے ارد گرد گھومتی ہیں، اسی کا طواف کرتی ہیں۔ اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے ہمارے سرگودا کے ایک عالم تھے مولانا محمد امیر بندیالوی، موجودہ دور میں جو موجود ہے مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب ان کے والد تھے۔ اس مقدمے میں انہوں نے قرآن کریم کی تقریباً 65 آیتیں لکھی ہیں جو ہر اشاعتی اپنی تقریر اور تحریر میں پڑھتا ہے، انک میت وانہم میتون کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول۔ آیات لکھنے کے بعد انہوں نے ایک بات لکھی ہے جس کا مفہوم میں اپنے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل السنت والجماعت ان آیات کے مقابلے میں کسی اکابر، کسی اصاغر، کسی جماہیر، کسی مشاہیر کے قول کو قبول نہیں کرتے۔ آیات کے مقابلے میں ہم بڑے سے بڑے کی بات لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن جب آ جاتا ہے ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے، اب ہم کتاب اللہ کی بات مانیں گے، رجال اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اب المحند کو چھوڑو، قرآن کی بات کرو۔ انہوں نے یہ بات کی۔ ان کے ایک اور عالم ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت، مشہور ہیں، بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا علامہ بھی ہوں، چیلنج بھی کرتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، اور علمی سطح میں نے آپ کو بتا دی ہے، نہ اسے معجزے کی تعریف کا پتہ ہے، نہ کرامت کی تعریف کا پتہ ہے، نہ عموم بلوا کا پتہ ہے، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو میرے سامنے لو، عموم بلوا کی تعریف کا پتہ نہیں، عموم بلوا کسے کہتے ہیں، معجزے اور کرامت میں فرق معلوم نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اس کو حدیث کی تعریف بھی نہیں معلوم کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے میرے سامنے فلاں کو لو۔ ایک جگہ پر میں نے بات کی تو میں نے کہا تیری بات نہیں کرتے، میں سلوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو تجھے بھی عالم سمجھتے ہیں، سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو تجھے بھی علامہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پے کا آدمی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس نے ایک بات لکھی، اس کی کتاب ہے اتمام البرہان، اس میں اس نے کہا کہ اہل کتاب گمراہ تھے، ان کی گمراہی کی کئی وجہ تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کلام اللہ کے مقابلے میں رجال اللہ کی بات لیتے تھے، کلام اللہ کے مقابلے میں رجال اللہ کی بات لیتے تھے، تورات کے مقابلے میں اپنے علماء کے پیچھے چلتے تھے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہے مولانا امیر بندیالوی، یہ سمجھانا چاہتے ہیں جو کتاب اللہ کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں افراد کی بات مانے وہ اہل سنت نہیں۔ حضرت صاحب فرمانا چاہتے ہیں جو کتاب اللہ کے مقابلے میں افراد کی بات لے وہ مسلمان بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں کفر سے نیچے کوئی فتویٰ نہیں ہے، شرک سے نیچے کوئی بھی فتویٰ نہیں ہے۔
اب یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں. مولانا نیلوی صاحب نے کتاب شروع کی. کتاب میں ایک مسئلہ چھیڑا کہ قبر کسے کہتے ہیں. پہلی جلد میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں 18 جگہوں پر قبر اسی دنیا والے گڑھے کو کہا گیا. ہمیں تو 8 ملی ہیں, ہو سکتا ہے تسامو ہو 8 کی بجائے 18 کہہ بیٹھے ہوں. تو کہتے ہیں قرآن کریم میں 18 جگہوں پر قبر کسے کہا گیا؟ دنیا والے گڑھے کو. حضور کی متعدد احادیث موجود ہیں جس میں قبر اسی گڑھے کو کہا گیا. سوال, جب قرآن بھی کہتے ہیں قبر یہ, حدیث بھی کہتے ہیں قبر یہ, آپ کیوں نہیں مانتے؟ فرماتے اس لیے کہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں. قرآن کہہ رہے قبر یہ ہے, حدیث بھی کہہ رہی ہے قبر یہ ہے, میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے اسلاف شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں قبر یہ نہیں, صاحب مظاہر حق نواب صاحب فرماتے ہیں قبر یہ نہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قبر یہ نہیں, حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں قبر یہ نہیں. ہم کہتے ہیں جتنے بھی ہوں پہلے یہ تو بتاؤ کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں رجال اللہ کی بات لینی ہے یا نہیں لینی. لاہور میں استاد جی کا بیان تھا, استاد جی نے بات ختم کی تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, ان کا مشہور مدرسہ ہے, وہاں کا استاد تھا. مولانا صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جی کریں, ثواب و عذاب قبر پہ. حسین نے فرمایا کہ پہلے یہ بتائیں قبر کسے کہتے ہیں. حسین نے فرمایا میں آیت پڑھتا ہوں, قبر کہتے ہیں مقر المیت کو. آپ نے آیت پڑھنی ہے, قبر کہتے ہیں مقر روح کو. استاد جی نے آیت پڑھی تو وہ آگے سے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا حضرت تھانوی کو زیادہ آتا ہے؟ قرآن آپ کو زیادہ سمجھ آتا ہے یا حضرت تھانوی کو؟ اب اگر یہ کہیں کہ مجھے سمجھ زیادہ آتا ہے تو زبان ساتھ نہیں دیتی, ہماری زبان تو اس بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور اگر یہ کہیں کہ حضرت تھانوی کو, تو وہ کہے کہ حضرت تھانوی تو فرماتے قبر یہ نہیں ہے. اب عوام کو سمجھانے کے لیے کافی تفصیل میں جانا پڑے گا. استاد جی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ حضرت تھانوی کو صرف اس مسئلے میں قرآن زیادہ آتا تھا یا تمام مسائل میں؟ صرف ایک مسئلے میں قرآن سمجھے یا تمام مسائل میں؟ آپ اصول طے کر لیں, بات قرآن سے کرنی ہے یا حضرت تھانوی سے. اگر حضرت تھانوی سے بات کرنی ہے تو میں اس پر تیار ہوں, میں قرآن کی آیت پیش نہیں کرتا, میں بھی حضرت تھانوی کی بارات لاتا ہوں, آپ بھی لیں, ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. جب ہم قرآن لاتے ہیں تم کہتے ہو حضرت تھانوی نے لکھا, جب ہم حضرت تھانوی کی بات کرتے ہیں تم کہتے ہو قرآن میں تو یہ ہے. پہلے اصول تو طے کرو نا. اور یاد رکھنا مناظرہ کا, گفتگو کا اصول ہے. ہمارے اس کورس کا مقصد مناظرہ نہیں ہے, ہمارے کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو سمجھیں, اپنے مسائل کو سمجھیں. یہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے, اس لیے ہم ذاتیات پہ بات نہیں کرتے. آپ کا آج 3را دن چل رہا ہے, انشاءاللہ آپ 12 دن نہیں 12 سال بھی یہاں رہیں گے. آپ ایک بات کو محسوس کریں گے, ہم مخالف کا نام لیتے ہیں تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں, مخالف کا نام بھی لیں تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں. ہماری لڑائی ذاتیات کی لڑائی نہیں ہے, نظریات کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی گالی اور گولی کی نہیں ہے, دلیل کی لڑائی ہے. اور گالی گولی کا جواب دنیا میں ہو سکتا ہے, یاد رکھنا کسی کی دلیل کا جواب نہیں ہو سکتا. نظریات کی ہماری لڑائی ہے. تعلیم اور قرآن راولپنڈی کا مسئلہ بنا, حملہ ہوا, طلباء شہید کیے گئے, مسجد کو آگ لگائی گئی. حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ تعزیت کے لیے گئے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب فرمانے لگے مولانا صاحب میں آپ کو نہیں بتا سکتا میرے پاس کون کون آیا اور کس کس کے فون ہے, لیکن آج اگر آپ میرے دل کی بات سننا چاہیں, جتنی خوشی اور تسلی مجھے آپ کے آنے پہ ہوئی ہے کسی بندے کے آنے پر نہیں ہوئی. سب سے زیادہ مجھے تسلی اس بات پر ہے کہ آپ میرے پاس آ گئے. حضرت استاد جی نے ہاتھ پکڑا, فرمانے لگے مولانا میرے آنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میں نے عقیدہ حیات چھوڑ دی ہے. میرے آنے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ میرا اور آپ کا نظریہ ایک ہو گیا ہے. نظریے کے لیے جہاں میں پہلے دن کھڑا تھا آج بھی وہیں کھڑا ہوں. نظریے کا اختلاف پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, آئندہ رہے گا. بات رہے گی ذات کی, آپ قابل احترام ہیں. اگر کسی مسئلے پر آپ کا شیعوں کے ساتھ مسئلہ ہوگا, میں یہ بتانے کے لیے آپ کو آیا ہوں کہ دفاع صحابہ کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, حضور کے صحابہ کی عزت کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ میں آیا ہوں تو میرے آنے سے لڑائی ختم ہو گئی. ہماری لڑائی نظریات کی لڑائی ہے, ذاتیات کی نہیں ہے, شخصیات کی لڑائی نہیں ہے. یہاں پہ ایک مرتبہ کچھ بریلوی علماء آئے, حضرت استاد جی سے ملے, ناشتہ کیا, کھانا کھایا, سارا کچھ کرنے کے بعد نماز کا وقت ہوا تو استاد جی نے فرمایا کہ یہاں پر جائے نماز بچھا رہے ہیں, آپ یہاں پہ نماز پڑھیں, اس کے بعد پھر بیٹھتے ہیں, میں نماز پڑھا کے آتا ہوں. مولانا صاحب آپ ادھر مسجد میں کیوں نہ پڑھیں؟ استاد جی فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو مصلی پہ کھڑا نہیں کرنا, کیونکہ میرے نظریے کے مطابق آپ کے پیچھے نماز درست نہیں, اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز درست نہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ نفاق سے کام لیں اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, اس لیے اپنی نماز پڑھیں پھر بیٹھتے ہیں.
استاد جی نے سلام پھیرا تو چاروں علماء پیچھے کھڑے تھے، اندر جا کر بیٹھے تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ نے نماز وہاں پڑھی؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب اختلاف کرنے کا مزہ آ گیا، پتہ چلتا ہے کہ کسی بندے سے ہماری ٹکر ہوئی ہے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں آپ کو کھڑا کر دوں پیچھے، بعد میں کہوں کہ ادھر آتے ہیں ہمارے پاس ہر مسلک کے علماء آتے ہیں، ہم عزت پوری دیتے ہیں، کیوں؟ آنے والا مہمان ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حضور فرماتے ہیں اللہ اور قیامت کو مانتے ہو تو مہمان کا خیال کرنا، مسلمان ہو یا کافر ہو، مہمان مہمان ہے۔ ہاں سمجھاتے ہیں، طلباء کو سمجھاتے ہیں بابا اس کی عزت مہمان کی وجہ سے کر رہے ہیں، عزت اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ہمارا بھائی ہے۔ نظریاتی طور پر ہم ایک ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مرتبہ کچھ علماء ملنے کے لیے استاد جی کے ساتھ باتیں چلتی رہی، ان نے پھر ایک دو علماء کے بارے میں پوچھا بھی وہ حیات النبی کے قائل نہیں ہے، ان کے بارے میں فرمایا نظریات کی لڑائی ہے، ذاتیات کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کے کچھ سوالات کیے، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ جب وہ جانے لگے تو دو علماء استاد جی کے پاؤں میں پڑ گئے، انہوں نے کہا ہم اشاعت التوحید و سنہ کے ہیں، مولانا صاحب ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں آپ کی ماں بہن ایک نہ کی جائے۔ ہم آپ کے پاس آئے تھے، ان کو کہہ کر رہے تھے کہ ہمارا بتانا نہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آ گئی کہ اختلاف کسے کہتے ہیں، اختلاف کیسے کیا جاتے ہیں، اختلاف کرنے کے بھی کوئی طریقے اور سلیقے ہوتے ہیں۔ یہ ہم غیروں کے ساتھ کرتے ہیں، اب بتائیں اپنوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ تو غیر ہیں تو ہم ان کے ساتھ یوں چلتے ہیں، جب اپنے ہوں گے تو پھر۔ اس لیے جس بندے نے کام کرنا ہوگا یاد رکھنا اسے اپنا دل اور سینہ بہت بڑا رکھنا پڑے گا۔ چھوٹے دل سے کبھی بندہ کام نہیں کر سکتا، ایک بات سنی تو بیٹھ گیا، دوسری بات سنی تو بیٹھ گیا۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، ہمارا اختلاف نظریات کا اختلاف ہے، ہمارا اختلاف شخصیات کا اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہ ہماری ذاتیات پہ بات کریں، ہم ذاتیات کا جواب دے کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، شبہات پیش کریں ہم جواب دیتے ہیں، دلائل پیش کریں ہم جواب دیتے ہیں۔ ہماری لڑائی بالکل کھلی سی لڑائی ہے، مخالفین کی ذاتیات کو اچھالنا، ان کی ذاتیات پہ بات کرنا، ہاں ذاتیات پہ ایسی بات کرنا جس کی وجہ سے جو باتیں ان کی کتب میں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں عوام کے سامنے رہنا، یہ الگ بات ہے۔ باقی ان کو گالیاں دینا، گندی زبان استعمال کرنا، یہ ایک عالم کی شان نہیں ہے۔ اختلاف اور اتفاق کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا نیروی صاحب فرماتے ہیں کہ قبر اسی گڑھے کو قرآن بھی کہہ رہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، لیکن میں اس قبر کو قبر نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کہبر فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک تو فرما رہا تھا کہ اشاعت التوحید و سنہ ہے ہی وہ جو کتاب اللہ کے مقابلے میں کسی بڑے کی بات کو قبول نہیں کرتی۔ تو یہ بات سمجھیے کہ یہ حیات انسان کے روح اور جسم دونوں کو حاصل ہوتی ہے، اور ہوتی کہاں پر ہے؟ قبر اور برزخ میں۔ جس جگہ پر انسان کا جسم ہوگا وہ حیات میں شریک ہوگا، جس جگہ پر انسان کی روح ہوگی وہ بھی حیات میں کیا ہوگی؟ کیا اللہ کا قرآن اس حیات کو بیان کرتا ہے؟ جی بالکل کرتا ہے۔ قرآن کریم کا 13واں پارہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27، اللہ پاک فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ فرمایا کہ اللہ پاک ایمان والوں کو دنیا میں ثابت قدم رکھتے ہیں، اللہ آخرت میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یہاں پر تو بات آخرت کی ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات عبداللہ، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول، امام سیوطی نے الدر المنصور میں لکھا، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان هذه الامۃ تبتلی فی القبور فکیف بی وانا امرأۃ ضعیفۃ، یا رسول اللہ اس امت کو قبر میں آزمایا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے؟ فرمایا جی بالکل۔ فرمایا فکیف بی، میرا کیا بنے گا، میں تو عورت بھی ہوں، کمزور بھی ہوں۔ فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ امی عائشہ صدیقہ کا سوال قبر کے بارے میں تھا، حضرت عائشہ کا سوال قبر کے سوال و جواب کے بارے میں تھا، حضرت عائشہ کا سوال قبر کی آزمائش کے بارے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کو تسلی دینے کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی قبر ہے۔ فمن نجا منہ ایسر ما بعد، جو یہاں بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ تو حضور حضرت عائشہ کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر ہے۔ اسی طرح امام طبری نے، دیگر کئی مفسرین نے لکھا،
حضرت امام بخاری نے بخاری شریف میں بھی اسی آیت کریمہ کو بنیاد بنایا ہے عذاب قبر کی، ثواب و عذاب قبر کی، حیات فی القبر کی۔ تو آخرت کی وضاحت قبر سے خود کون کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت الساجد دامت برکاتہم العالیہ ملتان کے ایک علاقے میں سفر پہ تھے، تو تلمبہ مدرسے میں رکے۔ وہاں کے اساتذہ نے کہا کہ یہاں قریب ہے قادر پور راواں، وہاں پہ ایک چودھری صاحب ہے، تو وہ قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، قبر کی حیات کو نہیں مانتا، کہتے قرآن پیش کیا جائے۔ ہم حدیث کا نام لیتے ہیں تو چڑھتا ہے، حدیث کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت اساجی نے سیاستہ کی کتابیں رکھی، ان کے پاس تشریف لے گئے، اس کے سامنے جا کر بات کی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب قبر کی حیات ثواب و عذاب پہ قرآن ہے تو پیش کریں۔ اساجی نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس نے کہا یہاں پر آخرت کا لفظ ہے، قبر کا نہیں ہے۔ اساجی فرمانے لگے کہ میں آخرت کا معنی کر رہا ہوں قبر، آپ آخرت کا معنی کر رہے ہیں قیامت، یہ بتائیے کہ یہ آیت آپ پہ اتری ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھ پہ اتری ہے۔ کہا جی نہیں کس پہ اتری ہے؟ کہا حضور پہ۔ تو اس نے فرمایا کیا حضور سے پوچھ لیں کہ یہاں آخرت کا معنی کیا ہے؟ حدیث کا نام نہیں لیا، حضور سے پوچھ لیں کہ آخرت کا معنی کیا ہے، جس پہ اتری ہے اسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا کہ یہ میرے سامنے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے احوال کو بیان کر رہے ہیں، سوال و جواب کو بیان کر رہے ہیں، آگے مومن کے لیے راحت کو بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اگر تم نے یہ عقیدہ قرآن میں دیکھنا ہو تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں موجود ہے۔ تو حضور خود اس کی وضاحت کس سے فرما رہے ہیں؟ قبر سے۔ کیا یہ قبر کی حیات کا عقیدہ قرآن میں ہے؟ جی بالکل ہے۔ قرآن کریم کا 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 26، اللہ فرماتے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن مفسر امت، حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے قل یا محمد لابی جہل واصحابہ، اے میرے نبی ابو جہل اور اصحاب سے، ان کے ساتھیوں سے کہہ دیجئے اللہ یحییکم فی القبر ثم یمیتکم فی القبر، اے ابو جہل اللہ پاک تمہیں قبر میں زندگی دیں گے پھر تمہیں قبر میں موت دیں گے۔ کل میں نے بتایا تھا لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کے تحت علامہ عینی ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے ان فی القبر موتا و حیاتا لکل احد، انبیاء کے علاوہ ہر بندے کو قبر میں حیات بھی ملتی ہے اور حیات کے بعد موت بھی دی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ یحییکم فی القبر، اللہ پاک تمہیں قبر میں زندہ کریں گے، ثم یمیتکم فی القبر، پھر اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ فرماتے ویقال، فرماتے اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ یحییکم ثم یمیتکم میں یحییکم لفظاً مقدم ہو اور حکماً مؤخر ہو، یمیتکم یہ لفظاً مؤخر ہو حکماً مقدم ہو۔ اب آیت کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ یمیتکم فی الدنیا ثم یحییکم فی القبر۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہاں پر حیات سے کون سی حیات مراد لے رہے ہیں؟ حیات فی القبر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے اللہ پاک انسان کو حیات عطا فرماتے ہیں، زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی یہی عقیدہ دیا۔ سنن ابی داؤد مسند احمد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی روایت موجود ہے، اس میں ایک جملہ ہے فتواد روحہ فی جسدہ۔ اسی طرح قبر کی حیات پر حضرت عثمان کی روایت جو سنن ابی داؤد میں ہے، اللہ کے نبی جب کسی میت کی تدفین سے فارغ ہوتے آپ فرماتے تھوڑی دیر یہاں ٹھہر جاؤ، استغفروا لاخیکم، اس کے لیے استغفار کرو، وصلوا لہ التثبیت، دعا کرو کہ اللہ اسے ثابت قدمی دے، فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ ابھی اس بندے سے قبر میں سوال و جواب کیا جائے گا۔ تو دو باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر ایک، موت کے بعد قبر سے قیامت سے پہلے حیات ملتی ہے، اس حیات کو نام کیا دیں؟ دنیاویہ، جسمانیہ، حسیہ، روحانیہ، برزخیہ، عبارات شتیٰ و حسن کا واحد۔ عقیدہ ایک ہے کہ حیات ہے، نام کیا دیا جائے؟ نام مختلف ہیں۔ نمبر دو، موت کے بعد قیامت سے پہلے یہ حیات ملتی ہے کہاں پر؟ جہاں پر انسان کا جسم یا جسم کے اجزاء ہوں، جہاں پر روح ہو، دونوں کو ملتی ہے، دونوں کو ملے گی۔ قبر اسی گڑھے کو کہتے ہیں، مقر المیت کو کہتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا، اس پر میں نے آپ کے سامنے صحابہ کا اثر پیش کیا، اس پر میں نے آپ کے سامنے اکابرین میں سے حضرت تھانوی کی عبارت پیش کی۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے حیات ملتی ہے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 27 پیش کی جس کی تفسیر حضور سے، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 26 پیش کی جس کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے،
ابی داؤد کی روایت حضرت برا پیش کی، اور اس کے بعد ابو داؤد کی روایت استغفروا لاخیکم پیش کی ہے، جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مرنے سے انسان ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا جہان بدل جاتا ہے، مکان بدل جاتا ہے، اللہ اس کو حیات عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات، جو زندہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ان کے بھی کچھ شکوک و شبہات ہیں، کل کی نشست میں انشاءاللہ ان میں سے چند شبہات کے جوابات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے قید سمجھنے کی، آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔